زلمی خلیلزاد اور عمران خان۔ سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، زلمی خلیلزاد سے پہلی ملاقات 9/11 سے 2 ماہ قبل امریکہ میں ہوئی تھی۔ پاکستانی اور افغان صحافیوں کا ایک وفد امریکہ کے دورے پر گیا تھا، جس کا میں بھی حصہ تھا۔ رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم، جو ہمارے وفد کے قائد تھے، نے بتایا کہ زلمی خلیلزاد امریکہ میں نہایت اہم آدمی ہے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے اس ملاقات سے نہایت برا تاثر لیا، کیونکہ ہم جتنے بھی امریکیوں سے ملے تھے ان میں سب سے خراب رویہ زلمی خلیلزاد کا تھا۔ وہ پشتو اور دری زبانیں بھی بول سکتے ہیں، اور ہم نے بار بار ان سے پشتو میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب میں ایک لفظ بھی پشتو کا نہیں بولا اور امریکی اسٹائل میں انگریزی بولتے رہے۔ ان کی ہر بات سے پاکستان سے نفرت جھلک رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان سے متعلق امریکی اور افغانی غصہ ان کی ذات میں یکجا ہو گیا ہے۔ 9/11 کے بعد زلمی خلیلزاد مزید منظر عام پر آ گئے، اور تب سے اب تک میں ان کی سرگرمیوں اور بیانات کا غور سے جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ خلیلزاد بنیادی طور پر پختون افغان ہیں، لیکن ان کی پیدائش ازبک شہر مزار شریف میں ہوئی، اور وہ اسکالرشپ پر تعلیم کے لیے امریکہ گئے اور پھر امریکہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ شکاگو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد وہ مختلف حیثیتوں میں امریکہ کے محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ کے لیے کام کرتے رہے۔ عمل کے لحاظ سے وہ سرتاپا امریکی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے انہیں زیادہ تر مسلمان ممالک سے متعلق امریکی پالیسی سازی یا پھر وہاں پر امریکی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ انہوں نے امریکی مفادات کے حصول میں اس قدر بنیادی کردار ادا کیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وزارت خارجہ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہیں سیکریٹریز دفاع نے ڈیفنس میڈل سے نوازا۔ بعض رپورٹ کے مطابق صدر منتخب ہونے کے بعد صدر بش انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے کونڈولیزا رائس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ طالبان کے خلاف امریکی حملے سے قبل اور اس کے بعد وہ ہمہ وقت امریکی انتظامیہ پر زور ڈالتے رہے کہ طالبان کے خلاف کارروائیوں سے زیادہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد وہ یہاں امریکہ کے سفیر مقرر کیے گئے، لیکن عملاً ان کی حیثیت وائس رائے کی تھی۔ طالبان اور پاکستان سے متعلق ان کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ ان کے حامد کرزئی سے بھی شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ خلیلزاد جیسے لوگوں کے مشورے پر ایک طرف گوانتانامو بے اور بگرام جیسے عقوبت خانے قائم کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف امریکی رات کو گھروں میں گھس کر کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی حامد کرزئی مخالفت کرتے رہے۔ یہاں پر امریکی پنجے گاڑنے کے بعد جب امریکہ عراق پر حملہ آور ہوا تو اس کے لیے گراں قدر خدمات کی وجہ سے انہیں وہاں امریکہ کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 2005 سے 2007 تک وہ عراق میں سفیر رہے، اور یہاں پر امریکی مقاصد پورے کرنے کے بعد انہیں 2007 میں اقوام متحدہ میں امریکہ کا مندوب مقرر کیا گیا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہیں اتنے اہم عہدے پر تعینات کیا گیا، کیونکہ امریکہ کے لیے ان کی خدمات کسی بھی امریکی سے کم نہیں تھے۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسی کے تشکیل میں بھی ہمہ وقت خلیلزاد کا ان پٹ شامل رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے رینڈ کے لیے بھی کئی پیپرز لکھے۔ وہ کٹر ریپبلکن ہیں، جبکہ ریپبلکنز میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر اور نیو کانز کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں ان کے تعارف میں انہیں نیو کانز قرار دیا گیا۔ زلمی خلیلزاد کی آخری سرکاری ذمہ داری طالبان کے ساتھ دوحہ مذاکرات کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی کی تھی، اور اس کے لیے CIA، پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی صدر کے حکم پر ان کا ماتحت کر دیا گیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکیوں کے ہاں ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ واحد ریپبلکن تھے جنہیں ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن نے حکومت کی تبدیلی کے بعد طالبان کے ساتھ ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچانے تک انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ اس وقت سرکاری طور پر ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، اور نہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ان کا کوئی سروکار ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد وہ خفیہ دورے پر پاکستان آئے اور بنی گالہ میں عمران خان سے 3 گھنٹے پر محیط 1 to 1 ملاقات کی۔ عمران خان کے علاوہ وہ جس دوسرے فرد سے ملے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور اس ملاقات میں انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ صلح کر لیں۔ بعض ٹیلی فونک رابطہ کر کے وہ جنرل باجوہ کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے قائل کرتے رہے، اور ایوان صدر میں دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر زلمی خلیلزاد کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ میں نے 24 ستمبر 2022 کو باجوہ عمران ملاقات سے متعلق جو کالم لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن اب در پردہ کردار ادا کرنے کے بجائے زلمی خلیلزاد عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ان کے حق میں ایسی ٹویٹ کی جیسے وہ زلمی خلیلزاد نہیں بلکہ علی امین گنڈا پور ہوں۔ عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، لیکن ان کی حمایت میں کھل کر
چین یا روس کا نہیں بلکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار سامنے آیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام کی مفادات کی خاطر امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، لیکن دوسری طرف عالم اسلام میں امریکی مفادات کے سب سے بڑے محافظ زلمی خلیل زاد ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ گوانتنامو بی، ابو غریب اور بگرام کے عقوبت خانوں میں ہونے والے انسانیت خود مظالم کی وکالت کرنے والے زلمی خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اب کیا یہ بات معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، لیکن حقیقت سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے، اور بدقسمتی سے ہم پاکستانی عقل کو زحمت دینے کی زیادہ روادار نہیں۔